بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. ناظرین، پروگرام اختلاف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں فہیم عزیز. کسی بھی معاشرے کے لیے اس کو پروان چڑھانے کے لیے حکومتوں کا کردار ہوتا ہے ان کو اچھی تعلیم دینا، ان کو روزگار دینا، ان کے لیے صحت کی سہولیات میسر کرنا، پینے کا پانی، بجلی، گیس یہ میسر کرنا. اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جو آنے والی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، وہ پڑھی لکھی ضرور ہو اور ان کی تعلیم اور تربیت پہ ان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے. جن معاشروں کی آنے والی نسلیں پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہوئی ہیں، انہی معاشروں میں ترقی کی شرح بہت زیادہ تیز ہے. اور جو معاشرے کسی قسم کی تعلیم اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہتے ہیں، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. بہت زیادہ آج کل سننے میں آتا ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ کالج ہو، یونیورسٹیز ہوں، ان کے اطراف میں کچھ ملک دشمن عناصر، ہمارے اس مستقبل کے دشمن جو ہے وہ منشیات فروخت کرنے میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے ادارے بھی اپنی اپنی جگہ کوششیں کر رہے ہیں، ان کی سرکوبی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس اور ان تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا کردار ہے وہ کس حد تک ہے، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے، ان کے متعلقہ افسران اور اسٹوڈنٹ سے بات کر کے یہ جانیں گے کہ ان کا اس کام کی روک تھام کے لیے کیا کردار ہے، سزاؤں کا، جزاؤں کا، ان کا کرائٹیریا کیا ہے. تو پروگرام کا آغاز یہیں سے شروع کرتے ہیں اور یونیورسٹی کے کچھ ذمہ داران سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین بابر صاحب، پرنسپل آفیسر ہیں اسٹوڈنٹ افیئر کے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے. سر یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو پروگرام میں بولنے سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے ٹائٹ شیڈول میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. سر، یہ جو آج کل ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، خواہ یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ان کے اطراف میں، ان کے گرد و نواح میں جو ایک مکروہ دھندا کرنے والے عناصر ہیں جو کہ منشیات سیل کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ دن بدن جو ہے نا وہ دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے. سر، اس کے لیے بتائیے گا کہ یونیورسٹی کی حد تک آپ لوگوں کے ایسے کون سے اقدامات ہیں جو آپ اسٹوڈنٹس کو اس موذی جو مہلک ایک نشہ ہے اس سے بچانے کے لیے کرتے ہیں، اور آپ اس سے ریلیٹڈ آپ نے ایسے کون سے لاز بنائے ہوئے ہیں جو کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کوئی ملازم یا کوئی اسٹوڈنٹ اس میں انوالو ہے تو اس کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. سر، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. پہلی بات تو سر یہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ڈرگ ہے، نشہ ہے. اور یہ جو ڈرگ مافیا ہے اس کا ٹارگٹ بدقسمتی سے ہماری یوتھ ہے. لیکن الحمدللہ ہماری یونیورسٹی میں اس وقت تقریباً 13,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک جامع حکمت عملی بنائی ہے. اس جامع حکمت عملی کا جو ایک فیس ہے وہ ہمارے قوانین ہیں. ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو اینٹی ڈرگ پالیسی ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اینٹی ڈرگ یہاں پہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کمپریہنسو مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہے کہ اگر یونیورسٹی حدود کے اندر کوئی بھی طالب علم یا کوئی بھی ملازم یا کوئی بھی یہاں پہ ورکر اسموکنگ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کرتا ہے تو وہ فوراً مانیٹر ہوتی ہے اور ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری یونیورسٹی میں اوپنلی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسموکنگ، ڈرگ یا اس طرح کی کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرے. اگر کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس پہ ہماری اینٹی ڈرگ جو کمیٹی ہے اس کا ہم اجلاس بلاتے ہیں اور HEC کے قوانین کے مطابق ہم ان کو سزائیں بھی دیتے ہیں. لیکن یہ جو سزاؤں کا فیز ہے یہ 3 قسم کا ہے. فرسٹ فیز میں تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، باقاعدہ ہمارا میڈیکل سینٹر ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر ایک کاؤنسلنگ کا رول پلے کرتا ہے. سیکنڈ فیز میں اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم پیرنٹس کو آن بورڈ لیتے ہیں، اس بچے کے والدین کو بلاتے ہیں کہ آپ کے بچے کا یہ پرابلم ہے. اور تھرڈ فیز کے اندر ہماری ٹرمینیشن ہوتی ہے، ایکسپیلشن ہوتی ہے، رسٹیکیشن ہوتی ہے اور ہیوی فائن ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کی الحمدللہ واحد یونیورسٹی ہے جس کے اندر ہم نے ایک اینٹی ڈرگ اینڈ اسموک پریونشن سوسائٹی بھی بنائی ہے. یعنی ہمارے کئی
اسٹوڈنٹس امبیسڈر ہیں اور وہ خاموشی سے یونیورسٹی کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں. وہ چیزوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں, مانیٹر بھی کرتے ہیں, کوئک رسپانس دیتے ہیں. ہمارے 100 کے قریب پراکٹرز ہیں, ہمارے اسکاؤٹس ہیں, ہماری سوسائٹیز ہیں, تو وہ ہر وقت ہماری مانیٹرنگ رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا جو ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر ہے, اس میں ہمارے ہر فیکلٹی سے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ہوتا ہے جو اپنی بلڈنگ میں اور قریب کے اطراف میں ہر وقت مانیٹرنگ کرتا ہے اور کوئک رسپانس دیتا ہے. اور یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس امپلائیز کے علاوہ اگر کوئی وزٹر آتا ہے تو یہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے کہ جب ہم اس کو وزٹر کارڈ دیتے ہیں تو ہمارے اس وزٹر کارڈ کی بیک سائڈ پہ اینٹی اسموکنگ کا لوگو بنا ہوا ہے, اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس یونیورسٹی کے اندر آپ وزٹ کرنے آئے ہیں تو آپ کو یہاں اسموکنگ کی یا کسی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی یہاں پہ وزٹر کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو ہم اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے ہم اس کے گھر ایک لیٹر بھیجتے ہیں, اس کے والد کو بتاتے ہیں. تو یہ ہماری ایک کمپریہنسو پالیسی ہے. پھر ہم نے کچھ ہم نے اسٹریٹجیز اختیار کی ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو اس موذی مرض سے بچایا گیا. اس حوالے سے ہمارا جو ایریڈین ڈراماٹک کلب ہے وہ الحمدللہ بڑا مثبت کردار ادا کر رہا ہے, اور قومی سطح پر, وفاقی سطح پر ہمارے اس کلب کو یعنی ڈراماٹک کلب کو منشیات کے اگینسٹ کام کرنے پر قومی سطح پر اپریسیشن لیٹر بھی دیا گیا ہے. یعنی ایک دن پہلے بھی ہمارے ڈراماٹک کلب نے سامنے آرٹس کونسل کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایت پہ اینٹی ڈرگ ایک ڈرامہ پریزنٹ کیا ہے. تو ہم لٹریچر کے تھرو, ڈراماٹک ایکٹیویٹیز کے تھرو, سوشل ایکٹیویٹیز کے تھرو, اور جو ہمارا ڈسپلن ہے, یعنی ایک ڈفرینٹ ویز میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے امپلائیز کو ہم یہاں پہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ ہماری شاپس ہیں, مارکیٹس ہیں. یہ ہمارا قانون ہے کہ کوئی بھی ورکر یہاں, کوئی شاپ کیپر یہاں پہ ڈرگس سیل نہیں ہو سکتی یونیورسٹی حدود کے اندر. اور جہاں تک اطراف کی بات ہے, یونیورسٹی کے باہر کا معاملہ ہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ پریشان کن ہے. ہم یہاں ضلعی انتظامیہ کو یا جو بھی ذمہ دار ادارے ہیں, ہم ہمیشہ ان کو انفارم کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے جو پلیسز ہیں ان پہ ایکشن کیا جائے. ہماری بہت کلوز کوآرڈینیشن ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ, اور وہ ہمیں بہت مثبت رسپانس دیتے ہیں. اور لیکن میں یہاں پہ ایک چیز کی نشاندہی کروں گا کہ ہمارے اس راولپنڈی اور اسلام آباد کی تمام بڑی بڑی مارکیٹس میں, شاپنگ مال میں باقاعدہ ویب سینٹر بن چکے ہیں. جس طرح موبائل شاپ ہوتی ہے اس طرح ویب شاپس بن چکی ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ویبس جو ہیں وہ ہماری یوتھ کو بیچی جا رہی ہیں. اور یہ جو ایک الیکٹرانک اسموکنگ ہے, ای اسموکنگ ہے, یہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ قوانین لانے کی ضرورت بھی ہے, اور حکومت کی طرف سے اس پر ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم کمرشل مارکیٹ جائیں, یا ہم I8 جائیں, F8 جائیں, بیریر ٹاؤن جائیں, تو جتنے بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں اس کے اندر باقاعدہ شاپس موجود ہیں ویب کے نام سے, ویب امپائرز کے نام سے. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میڈیا کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اویئرنیس دے اور اس ایشو کو وہ ریاست کے سامنے اور سوسائٹی کے سامنے پریزنٹ کرے کہ یہ جو ویب کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری یوتھ میں اور باقاعدہ ایک اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم اپنی یونیورسٹی میں باقاعدہ ہم نے ویب کے خلاف بھی کمپین چلائی ہے, اور جو بھی ویب یونیورسٹی میں لے کے آتا ہے ہم اس کو فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور پھر ہم ایسے اسٹوڈنٹس کے خلاف اور امپلائیز کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے فرمایا ابھی کہ آپ کا اینٹی نارکوٹکس کے ساتھ بہت زیادہ آپ ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ہر ٹائم. دیکھیں مین کام یہ جو ہے وہ پولیس کا بھی ہے, اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی میرے خیال میں ناقص عقل کے مطابق میں بات کروں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ تقریباً آپ غالباً لیکچر بھی کرواتے ہوں گے اس سے ریلیٹڈ. تو کون کون سے ایسے محکمے ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں اور وہ بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں اور وہ ٹریننگ دیتے ہیں باقاعدہ اس چیز سے بچنے کے لیے؟ اور ایک سر شعبہ غالباً آپ کے یہاں پہ سائیکالوجی کا نہیں ہے, دماغ کا یہ سارا ایشو ہے جو کہ بچوں کے مائنڈ کو ایک دم گمراہ کیا جاتا ہے اور اس طرف لایا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے کوئی لیکچرز کا اہتمام کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی سر, یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے سر. ہم الحمدللہ ہر سیمسٹر میں اپنے آڈیٹوریم میں ہم ایک بڑا سیمینار کنڈکٹ کرتے ہیں. اس میں ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کے تعاون سے, جہاں پہ ہماری اس اینٹی نارکوٹکس فورس کے آفیسرز آتے ہیں, وہاں پہ سائیکالوجی کے ایکسپرٹس بھی آتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں ہم ان کو بھی بلاتے ہیں. اور جہاں تک کاؤنسلنگ کی بات ہے سر, ہم
ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی اسٹوڈنٹ کی شکایت آتی ہے تو ہم امیجیٹ اس کا ایک کاؤنسلر اپوائنٹ کرتے ہیں, اور وہ کاؤنسلر یونیورسٹی کا ایک ٹیچر ہوتا ہے یا ہمارا یونیورسٹی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. ہمارا میڈیکل سینٹر ہے, وہ اس ریفرنس سے ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے. تو ہم باقاعدہ اس بچے کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ ہم سر اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو یہ لازم ٹھہراتے ہیں کہ وہ اپنے کاؤنسلر سے ملے گا. پھر ہم اس بچے سے کہتے ہیں کہ وہ اسپورٹس گراؤنڈ جائے, وہ ہمارے جمنیزیم جائے, تاکہ اس کا کتھارسس ہو, اور یہ جو ایک مشکل میں وہ گھرا ہوا ہے وہ اس سے باہر آئے. تو ہم جو بھی وسائل ہمارے پاس دستیاب ہیں ان کو بروئے کار لا کے, اور اس کے ساتھ جو بھی ریلیونٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن ڈیولپ کر کے ہم ہر سیمسٹر میں اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کا اور اویئرنیس کا یہاں پہ سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں. اور یہ ہماری یونیورسٹی الحمدللہ ایک اور حوالے سے بھی یونیکنیس رکھتی ہے کہ ہمارا ایک سوشل اینڈ سیوک ٹریننگ پروگرام ہے. ہم باقاعدہ اپنے اسٹوڈنٹس کی معاشرتی نسبتوں سے یہاں پہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں, جس میں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ منشیات کے مہلک اثرات کیا ہیں, اس طرح روڈ حادثات ہیں, ٹریفک قوانین کے بارے میں, منشیات کے بارے میں, بلینگ کے بارے میں, سائبر کرائم کے بارے میں ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں, سیکچول ہراسمنٹ کے حوالے سے. یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم ایک جامع حکمت عملی سے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے, اپنے اسٹاف کے سامنے رکھتے ہیں, اور ہم کاؤنسلنگ میں اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کوآرڈینیشن میں بھی ہم رول پلے کرتے ہیں. ہم باقاعدہ والدین کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں. باقاعدہ ہم اس طرح کے بچے جو مشکل کا شکار ہیں ان کے والدین کے ساتھ ہم سیشن کرتے ہیں, ہم والدین کی بھی ہیلپ لیتے ہیں. تو اس یعنی والدین, اساتذہ اور ہمارے جو سائیکالوجی کے ایکسپرٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس مشکل سے باہر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آخری میرا سوال آپ سے یہ ہوگا, اب تک خدا نہ خواستہ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوگا, لیکن اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا آپ کی یونیورسٹی کا کوئی ایسا فرد ملازم وہ اگر ایسی کسی ایکٹیویٹی میں اب تک پایا گیا ہے تو ان کی تعداد بھی بتا دیں, اور ان کے خلاف کیا کیا کاروائیاں ہوئی ہیں ادارے کی طرف سے, یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے, یا خدا نہ کرے ایسا ابھی تک اللہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا ہو, اس کے بارے میں. دیکھیں سر, ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس ایشو پہ زیرو ٹالرنس ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے, کہ کسی اسٹوڈنٹ, کسی ملازم, حتیٰ کہ جو پرائیویٹ لوگ یہاں ہماری مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں, اور پلس یہ جو وزٹر ہیں ان کو بھی ہم اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی اس یونیورسٹی حدود کے اندر نہ نشہ آور چیز لانے کی اجازت ہے, نہ استعمال کرنے کی اجازت ہے. جہاں تک بات ہے ایکشن کی, تو الحمدللہ ہم بہت ارجنٹلی ایکشن کرتے ہیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی امپلائی اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو. اور اس میں چونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے, ہمیں ایک پالیسی دی گئی ہے کہ آپ کا ایکشن پروسیجر کیا ہوگا. یعنی ایک فرسٹ فیز ہے جو فائن کا فیز ہے اور اویئرنیس کا فیز ہے, سیکنڈ فیز ہے پیرنٹس کا, اور تھرڈ فیز ہمارا ہے ایز پر جو لاس ہیں وہ ٹرمینیشن کا, ایکسپیلشن کا, رسٹیکیشن کا. تو اس میں ہم نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ان کو ہم نے پنش کیا ہے جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو تھے, اور ہم آگے بھی یہی کمٹمنٹ رکھتے ہیں کہ اگر سینکڑوں میں آتے ہیں یا اس سے نہیں, الحمدللہ یہ سینکڑوں میں تعداد تو نہیں ہے, یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور وہ یونیورسٹی میں ٹرائی کرتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ ایک وائبرنٹ میکانزم ہے تو الحمدللہ ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ اور ایکشن جو ہمارا پروسیجر ہے اس کو ہم انشور کرتے ہیں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت, استقامت دے کہ آپ اس پہ اسی طرح ایکشن لیتے رہیں, اور اپنے ہمارے ملک کا جو مستقبل یہاں پہ پروان چڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو اسی طرح محفوظ بناتے رہیں. اور ہم پروگرام کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے اور کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس چیز کی روک تھام کے لیے ایسے کون کون سے اقدامات ہیں جو اٹھانے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ کچھ عرصے سے سننے میں آتا ہے کہ اطراف میں ہر یونیورسٹی, ہر کالج کے کچھ
मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसे हैं जो कि हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से कुछ लोग, कुछ सरकारी नुमाइंदे ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं और इन एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, और हमारे जो मुस्तकबिल है, हमारे पाकिस्तान का जो रोशन मुस्तकबिल है, उसको बचाने में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से कि जो इस चीज़ पे नज़र भी रखते हैं और बाकायदा यहाँ की जो इंतज़ामिया उनको ऐसी कोई एक्टिविटी वो देखते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं। आप ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं? जी, मेरा नाम सईद उस्मान शाह है और मैं DVM का स्टूडेंट हूँ। 6 सेमेस्टर मेरा तकरीबन 2.5-3 साल मुझे हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी यूनिवर्सिटी में सर ने काफ़ी टीचर्स ने काफ़ी कोशिशें की हैं इस यूनिवर्सिटी को ड्रग्स फ्री करने की, जिसकी वजह से इन्होंने एंटी ड्रग्स एंड टोबैको एक सोसाइटी भी बनाई हुई है, जिस पे हम सब पे नज़र रखते हैं कि कौन ड्रग्स ले रहा है, कौन दे रहा है। फिर इस तरह सब मेंबर्स हमारे पास हैं जो टीचर्स को बताते हैं और उनको फिर उनकी एक अच्छी काउंसलिंग की जाती है स्टूडेंट्स की। उनको बताया जाता है कि भाई आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके माँ बाप के ख्वाब हैं जो आपने पूरे करने हैं, जिनकी वजह से आप इन चीज़ों से फ्री हो जाएं। फिर भी अगर कुछ बच्चे बाज नहीं आते या कुछ और लोग होते हैं जो उनको पीछे से प्रोवाइड करते हैं, तंग करते हैं, तो फिर हम टीचर्स को बताते हैं, और जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनमें जो मेंबर्स हैं काफ़ी, वो टीचर्स को बताते हैं, तो वो फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर वो तब भी बाज नहीं आते तो हमारे पास इस यूनिवर्सिटी में ये भी रूल है कि उनको हम यूनिवर्सिटी से भी बाहर कर सकते हैं। टीचर्स को ये अथॉरिटी होती है उनके पास कि उनको वो बाहर कर दिया जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी इससे तालीम तो मुतासिर नहीं होती है, और दूसरा नंबर ये बताइएगा कि प्रोफेसर साहब से अभी मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये फरमाया कि मैंने वॉलंटियर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स कुछ रखे हुए हैं, कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जो इन एक्टिविटीज़ पे खुफिया निगाह रखते हैं। ठीक है, एक नंबर तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके इस जज्बे को, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप ये करते हैं, इससे आपको कोई नुकसानात या कोई धमकियाँ या कोई इस तरह की चीज़ें जो आपको यूनिवर्सिटी से बाहर जाने पे मिलती हों, ऐसा कोई काम तो नहीं है? और दूसरा नंबर, आपकी तालीम इससे मुतासिर तो नहीं हो रही? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी तालीम इससे मुतासिर नहीं होती, और दूसरा जो धमकियों की बात है वो एज़ इट इज़ नहीं है, क्योंकि लोग खुश होते हैं कि अब देखें, कोई भी बंदा जो है इस लत में पड़ जाता है ना, फिर वो बाद में थोड़ा सा आगे जाके वो ये चाहता है कि हम इससे बाहर निकलें, और जब उनकी कोई अच्छी काउंसलिंग हो या कुछ हो तो वो इससे खुश होते हैं कि यार हमारी इससे जान छूट चुकी है। जी जी। अली नियाज़, मैं BS ज़ूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो हमने इसी तरह, जिस तरह मेरे साथी दोस्त ने फरमाया कि हमारा जो डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर और सिंडिकेट ऑफिस के अंडर हमारी एक ड्रग सोसाइटी है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में 22 सोसाइटीज़ हैं, जिसमें लिटरेरी सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है, हाउस ऑफ आर्ट है, ड्रामेटिक क्लब है। ड्रामेटिक क्लब में इसी तरह हमने मुख्तलिफ यानी कि नशे के मौजू के ऊपर सिर्फ हमने बहुत सारे ड्रामा कम्पटिशन्स करवाए यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरह लिटरेरी सोसाइटी है, हमारे मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, हमारी टीम्स काम कर रही हैं। हमने जगह जगह पे, जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी में देखा कि जैसे ही आप इंटर हुए तो हमारे यानी कि वो फ्लैग्स लगे हुए हैं बाकायदा नशे के ऊपर। तो हमारी यानी कि स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स की टीम है जो कि बाकायदा तौर पे इस पर नज़र रखती है और सारा यानी कि इन मामलात को देखती है। अच्छा, आपको अगर इस तरह का कोई स्टूडेंट नज़र आ जाता है तो सबसे पहले आप ऐसा कौन सा इकदाम है जो उठाते हैं? मैं तो जैसे ही देखता हूँ तो यानी हमारे सीनियर डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स की जो टीम है, मैं वहाँ पे यानी डॉक्टर साहब खुद हैं या कोई मेंबर है बाकी उनकी टीम का, तो मैं सबसे पहले उन्हें कॉल करता हूँ कि सर इस जगह पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सिगरेट पी रहे हैं या कोई और यानी कि नशे से रिलेटेड जो चीज़ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप आ जाएँ। तो वो साथ ही यानी गार्ड्स को ले कर सारा की टीम आ जाती है। तो फिर वो जो फर्दर एक्शन है हमारा, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं, वार्निंग दी जाए या कुछ, जी, तो वो फिर हम आगे इक़दामात होते हैं, यानी उसमें फ़ाइन वगैरह है हमारा। ऐसे लोग जो हैं वो ख़वातीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि उनको वो बातों में जल्दी कवर कर लेते हैं, और इस तरह की जो उनके मकासद होते हैं उनको हासिल करने के लिए ख़वातीन उनके लिए काफ़ी सूदमंद साबित होती हैं। आप ये बताइएगा कि आप इस चीज़ से बचने के लिए और अपनी साथ की स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो करती हैं जिससे वो भी महफूज रहती हैं और आपका माइंड भी एक पुख्ता बना हुआ है कि हमने इस तरफ से हमेशा के लिए दूर रहना है और अपने स्टूडेंट्स को दूर करना है? जी, मेरा नाम ईशा शफीक है और मैं BS एनिमल साइंसेस की स्टूडेंट हूँ और मेरा 6 सेमेस्टर है। और मैं और मेरी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हम सारा टाइम यूनिवर्सिटी में साथ ही होते हैं। अगर कोई इस तरह का, अगर कोई हमें कह भी देता है या फॉर एग्जांपल अगर रॉन्ग नंबर से या कुछ इस तरह के हमें मैसेजेस भी आते हैं, तो सबसे पहले या तो हम उसे रिपोर्ट करेंगे या फिर हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। अगर फिर भी इस तरह का या कोई स्टूडेंट हमें इस लिहाज से तंग करता है
یا ہمیں کہتا ہے کہ اس چیز میں آپ انوالو ہوں یا اس طرح کا کچھ بھی، تو ہمارے پاس ایک ہے ڈی ایس اے ہے، ہم ان کو جا کے ہم کمپلین کرتے ہیں، ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں اور یہ بہت اچھا اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایکشن لیتے ہیں. اور آج تک ویسے اس طرح ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہ ڈی ایس اے کا بیسٹ آپشن ہے اور وہ بہت اچھا اس کے ساتھ وارننگز ملتی ہیں ان کو، اور یہاں تک کہ وہ ایکسپیل بھی کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. اچھا، کبھی اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہوئی کوئی اسٹوڈنٹ نظر آئی ہوں اور آپ نے فوراً ایکشن لیا؟ جی لیکن ابھی تک میرا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں مطلب ہم دیکھتے ہیں، ہم خفیہ نظر رکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ ہو رہا ہوا تو ہم ڈائریکٹ یہاں پہ ڈی ایس اے میں آ کے کمپلین کریں گے اور ان کو آگاہ کریں گے کہ یہاں پہ فلاں جگہ پہ فلاں ڈرگ یا یہ یوز کیا جا رہا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ہم ڈی ایس اے. آپ کی نظر میں ابھی تک کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں آیا؟ نہیں، میری نظر میں ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہاں اسموکنگ کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ دوسری طرف نہ، وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. تو اسموکنگ سے ریلیٹڈ وہ ہم ڈائریکٹ ان کو کال کرتے ہیں اور وہ ہماری ٹیم پھر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، کوئی ممبر موجود ہو وہ فوراً سے اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے. وارننگ دی جاتی ہے؟ جی وارننگ بھی دی جاتی ہے، اگر کوئی اس سے بھی باز نہیں آتا تو پھر اس کو پھر ایکسپیل بھی کیا جاتا ہے. اچھا، اگر ایک مثال ہے، وارننگ دی جاتی ہے، وارننگ کے بعد اگلا سٹیپ کون سا ہوتا ہے اگر اسٹوڈنٹ پھر بھی باز نہیں آ رہا، رک ہی نہیں رہا؟ پہلے تو وارننگ دی جاتی ہے، ایک وارننگ ہوگی، اس کے بعد پھر اگین وارننگ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بھی اگر باز نہیں آتا تو پھر اس کو پھر لاسٹ آپشن یہ کہ اس کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے. میرا نام محمد محسن عبداللہ ہے، میں ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں 8 سیمسٹر کا جو ہے نا پہنچ گیا. الحمدللہ 4 سال ہو گئے ہیں، اور ہماری ایرٹ ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو ڈی ایس اے صاحب نے اس کی ڈرگس کے حوالے سے بہت سارے سیمینارز بھی کروائے ہیں، اور جب ایسی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو انہوں نے 8 سے 10 ممبران جو کہ ٹیچر ہیں ان کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جس کو ہم جو ہے نا ڈپٹی ڈی ایس اے کہتے ہیں. جو بھی اسٹوڈنٹس کسی بھی اسٹوڈنٹس کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ویپ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، تو سب سے پہلے ہم ڈی ایس اے ڈپٹی ڈی ایس اے کو انفارم کرتے ہیں، یا خود بھی وہ مارکیٹ چھپ کے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو انفارم ملتا ہے تو وہ ان کو پکڑ کے 3,000 سے 10,000 تک کا فائن کرتے ہیں. فائن 10 دن کے اندر اندر پے کرنا. اس کے بعد ان کا ایک ٹیچر کاؤنسلر بنایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا ٹیچر. اس کے بعد اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اس کو جو ہے نا ڈسپلن کمیٹی کی ایک ٹیم اس کے اوپر کیس بناتی ہے. اس کے اوپر کیس بننے کے بعد اس کو 1 ایئر کے لیے ایکسپیل بھی کیا جاتا ہے، اور مزید 25 سے 50,000 کا فائن بھی کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اس لعنت سے جتنا دور ہو سکے ہو جائے اور باقیوں کو بھی اس کا سبق ملے. آپ کتنے لوگوں کو اب تک دیکھ چکے ہیں، آگاہ کر چکے ہیں، وارننگ دلوا چکے ہیں؟ جی ہاسٹل میں جیسے آپ نے کہا کہ ہاسٹل میں زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے. یہ کیونکہ ہاسٹل میں بھی ہمارے آلموسٹ ابھی جو ہے 2 ہاسٹل 2 ونگز ہیں، جس میں ہمارے آلموسٹ 7 to 8 جو ہیں سپرینٹ اور ڈپٹی سپرینٹ ہیں، اور مطلب کہ جو کلریکل اسٹاف ہے سارا ہے. تو وہ بھی مطلب کہ رات گئے تک جو ہے ایچ اینڈ ایوری روم میں مطلب کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا چھاپا مارنا، ویسے مطلب کہ وزٹ کرتے رہتے ہیں. تو جس سے مطلب کہ کافی حد تک یہ کنٹرول رہتا ہے، اور ایک ڈر رہتا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ یار جو ہے نا مطلب کبھی اس وقت بھی چھاپا پڑا، اس وقت بھی چھاپا پڑا. تو جی تو کچھ جو ہے رومز ایسے ہوتے ہیں مطلب جو ان کی نگاہ میں ہوتے ہیں، ان کی نظر میں ہوتے ہیں، تو وہ ان رومز کو زیادہ وزٹ کرتے ہیں. اور جو وزٹ کرنے جو بچے پکڑے جاتے ہیں ان کو جو ان کے رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میرا ڈیویم ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایک سپرینٹ جو ہیں میرے ڈپارٹمنٹ کے ہی ہیں، تو ان کو جو ہے آگاہ کرتے ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ جو اسٹوڈنٹ فلاں اسٹوڈنٹ ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو پایا گیا ہے. تو پھر وہ اسٹوڈنٹ وہ ٹیچر جو ہیں ان کو پھر ان کے چھوڑا جاتا ہے، مطلب کو میجر پینٹی بھی کر سکتے ہیں. ان کو سب سے پہلے تو ان کی کاؤنسلنگ کے لیے جو بھیجا جاتا ہے. تو کاؤنسلنگ ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ واپس لوٹا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر اسے ہم میجر پینٹی کرتے ہیں. میجر پینٹی کے بعد بھی وہ باز نہیں کرتا، پھر ہم اس کو پیرنٹس کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو پیرنٹس کو یونیورسٹی بلاتے ہیں اور جو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ بچہ جو ہے اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، تو آپ کی جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے، تو وہ مطلب کہ ان کو پورا نہیں کر رہا، لیکن یہ جو دوسری طرف کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہے. تو وہ پھر پیرنٹس سب کو کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں لیتے پھر بھی دیکھتے ہیں اگر ہماری یونیورسٹی کا ماحول جو ہے خراب کر رہا ہے تو پھر بھی ہم پھر اسے جو ہے ہم ایکسپیل آؤٹ کر دیتے ہیں، یا اسے میں 1 سال کے لیے ریسٹریٹ کر دیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ایرٹ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے اسٹوڈنٹس، جو کہ والنٹیئر کے طور پہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو منشیات جیسی موذی مرض، موذی لعنت سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں دعا گو ہوں ان جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان جیسے اسٹوڈنٹس کی ہمارے ملک کو، ہمارے تعلیمی اداروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جو ہمارے آنے والے مستقبل کو ان کی جو روشنیاں ماند کرنے کے لیے لوگ سرگرم ہیں، جو ملک دشمن عناصر ایسے اقدامات کر رہے ہیں، ان کو یہ روکنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو اور ان کے حوصلوں کو اور زیادہ بلند کرے. اس ٹائم پروگرام کا وقفے کا وقت ہوا ہے، ہم نے جانا ہے وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد پروگرام کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی